الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے مخدوم مکرم، میرے محسن مربی، پیر محفل حضرت سید راشد اسلم صاحب ثاقب خیر آبادی، سجادہ نشین خیر آباد شریف، اور میرے مخدوم مکرم جگر گوشہ غزالی زمان راضی دورہ حضرت سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی، جملہ علماء کرام، سادات کرام، رفات کرام، قرائے کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی اس مقدس اور مبارک محفل کا باضابطہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا. اس کے بعد الحمدللہ سبحان الحمدللہ حمداللہ بھی آپ حضرات سماعت فرما چکے. تو وقت کی قلت کے باعث میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کا خطاب ہے اور کلیدی خطاب ہے، مہمان گرامی ہیں، مہمان مکرم ہیں، بلکہ مہمان خصوصی ہیں اور خاص الخاص الاخص آپ ہمیں گائیڈ لائن عطا فرمائیں گے کہ جو ہمارے میزبان معظم حضرت علامہ حافظ قاری محمد ضیاء اللہ صاحب سیالوی نے یہاں الحمدللہ دفاع ختم نبوت کے حوالے سے جو کام شروع کیا ہوا ہے، تو آپ الحمدللہ محرک بھی ہیں، متحرک بھی ہیں، ہمیں گائیڈ بھی فرمائیں گے اور الحمدللہ ہم جن کی طرف دیکھتے ہیں اور گائیڈنس لینے کے لیے چشم بڑا رہتے ہیں. آج آپ نے حضرت نے ہمیں اس سعادت سے نوازا اور کرم فرمایا، ہماری محفل کو چار چاند لگائے. میں دوبارہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خیر مقدم بھی کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سے گوش گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں. ویسے تو اس کمرے میں بولنے کے لیے مائک کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بہرحال نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یادگار اسلاف حضرت قبلہ راشد ثاقب الخیر آبادی دامت برکاتہم العالیہ اور آج کی محفل کے میزبان اور جان محترم و مکرم جناب الحاج قاری مولانا ضیاء اللہ صاحب سیالوی زیدہ مجدہم، اور میرے سامعین میں الحمدللہ
سب معتبر اور معزز چہرے سامنے ہیں، اور میں اس اعتماد اور یقین کے ساتھ بول سکتا ہوں کہ میں جو کچھ کہوں گا وہ اسی فریکوینسی پر سمجھا جائے گا، اور میں کوئی چھوٹے بچوں سے، طلباء سے محو خطاب نہیں جن کو ایک ایک چیز گھول کے پلانی پڑتی ہے، اور کچھ مجبوری اپنے وقت کی بھی ہے۔ آگے کچھ دوست ابھی تو آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر میں آنکھیں دکھانے لگیں گے۔ مجھے حضرت مولانا سیالوی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میں ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے جو اہل سنت کی جو ذمہ داریاں ہیں، اور خاص طور پر علماء کے لیے جو حکمت عملی ہے، اس کے حوالے سے بات کروں۔ میں عرض کروں گا کہ آپ چونکہ جانتے ہیں تحذیر الناس کے پس منظر میں دارالعلوم دیوبند اور اس کے بانی پر پہلا الزام آتا تھا کہ ختم نبوت کے محل میں نقب لگانے والے اور مرزا غلام احمد قادیانی کو اور انگریز کو یہ راہ سجھانے والے وہی ہیں۔ تو انہوں نے اپنی عیاری اور مکاری سے اس کا سدباب یوں کیا کہ انہوں نے ختم نبوت کا علم خود اٹھا لیا۔ ہم لوگ چونکہ مقاصد کے حصول کے لیے تو کوشاں رہتے ہیں، لیکن عواقب و نتائج کے حوالے سے اتنے زیادہ محتاط نہیں ہوتے۔ پہلے جب تک قادیانی غیر مسلم قرار نہیں پائے تھے، اس وقت تک ختم نبوت کے حوالے سے اہل سنت کی جو کوششیں اور کاوشیں ہیں وہ دنیا جانتی، بلکہ یہ بھی غالباً آپ جانتے ہوں گے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑھا گیا تو سر ظفر اللہ جو کہ اس وقت وزیر خارجہ تھے اور مشہور قادیانی آپ جانتے ہیں، انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا۔ جب پوچھا گیا کہ یہ جنازہ کیوں نہیں پڑھا تو اس نے جواب دیا کہ یہ بات یہ ہے کہ جب پاکستان نہیں بنا تھا اور مسلم لیگ کا اجلاس ہو رہا تھا تو اس وقت مولانا عبدالحمید بدایونی نے مطالبہ کیا تھا کھڑے ہو کے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کی ایک طرح سے توثیق کی تھی اور اس کی تردید نہیں کی، اس کے خلاف کچھ نہیں بولا۔ تو جب انہوں نے ایک طرح سے اپنی تائید اور توثیق اور تصدیق اس مطالبے کو دے دی تھی تو اس کے بعد یہ مجھے کسی طرح زیبا نہیں تھا کہ میں ان کے جنازے میں شامل ہوتا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ پاکستان بننے سے پہلے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا سب سے پہلا مطالبہ مولانا عبدالحمید بدایونی کی طرف سے آیا تھا، اور ظاہر ہے کہ کراچی کے رہنے والے ان کے نام سے ناواقف بھی نہیں ہو سکتے اور ان کی خدمات سے ناآشنا بھی نہیں ہو سکتے۔ اور پاکستان بننے کے بعد مسلم لیگ کی صوبائی کونسل میں سب سے پہلے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا مطالبہ جسٹس منیر کی رپورٹ گواہ ہے کہ وہ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے کیا تھا۔ اور حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جس طرح مرزا کا رد کیا وہ بھی دنیا جانتی ہے، اور ماشاءاللہ آپ تو وہ تقریریں اس سے سجانے والے اور اس سے واہ واہ اور داد سمیٹنے والے، میں اس تفصیل میں ظاہر ہے جانا نہیں چاہتا اور اس وقت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب تک قادیانی غیر مسلم قرار نہیں پائے تھے اس وقت تک ختم نبوت کے حوالے سے اصل خدمات اور اصل کردار ہم اہل سنت کا تھا، لیکن جب وہ غیر مسلم قرار پا گئے تو ہم نے یہ سوچا کہ بھئی اب یہ مسئلہ طے ہو گیا، اب یہ عوام کے اندر صرف مولویوں کی لڑائی نہیں رہی، یار یہ مولوی ہیں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، چھوڑو دفع کرو، بس نماز تو اللہ کی ہوتی ہے، کوئی بھی نماز پڑھا رہا ہو پڑھ لینی چاہیے، یہ تو بندے اور رب کا معاملہ ہے، جیسے عام طور پر لوگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو اس چکر میں بہت سے لوگ قادیانیوں کی اب مسجد تو نہیں کہہ سکتے،
ان کی عبادت گاہوں میں جس کو مسجد کہتے تھے اور مسجد کی شکل دیتے تھے اور غیر مسلم قرار پانے سے پہلے ان کے اوپر کوئی آئینی اور قانونی پابندی بھی نہیں تھی، تو جب وہاں سے گزر ہوتے تھے اور کوئی مسجد سے وہ اس عبادت گاہ سے اذان کی آواز آتی تھی تو بہت سے لوگ مغالطے میں اور کچھ جان بوجھ کر کے یار اللہ کی نماز پڑھنی ہے نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کون کس کی مسجد ہے، وہ چلے جاتے تھے اور ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے. اور یہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی قادیانی کو مسلمان سمجھ کے اس کو اپنا امام مان کے اس کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کے اپنے ایمان کا حشر کیا ہوگا. تو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ عوام الناس جو ہیں وہ دھوکے اور مغالطے سے محفوظ رہیں اور اپنے ایمان کا سودا نہ کر بیٹھیں غلط فہمی میں. اور ان کے پیچھے نماز پڑھ کے انہوں نے تو اپنی دانش میں اللہ کی عبادت کی، اسے لو لگائی ہے، اس کی بارگاہ میں سر جھکایا ہے، لیکن حقیقتاً وہ اس کے نتیجے میں ایمان سے محروم ہو رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب اہل سنت نے یہ ٹارگٹ اچیو کر لیا، جب یہ غیر مسلم قرار پا گئے، اور ہم جانتے ہیں اس میں قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کردار ہے اس سے بھی ہم ناشنا نہیں ہیں. تو اس کے بعد ہم بے فکر ہو گئے. پھر ہماری تقاریر کا موضوع قادیانیت نہ رہی، ختم نبوت بھی نہ رہی. وہ اس لیے کہ جب کوئی مخالفت کرتا ہے تو پھر اس کا جواب دیا جاتا ہے نا. جب وہ معاملہ سیٹل ہو گیا آئینی قانونی طور پر تو اب اس کو عوام میں ہائی لائٹ کرنے اور اجاگر کرنے کی ضرورت نہیں رہی. یہی وجہ ہے یہاں پہ ماشاءاللہ علماء ہیں، خطباء ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کا اب جو ایشو ہے اس سے پہلے اہل سنت کی تقاریر کا عنوان ختم نبوت تھا ہی نہیں. بلکہ ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء جب ختم نبوت پر بولتے ہیں تو ان کو تیاری کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. ورنہ میلاد کی محفلوں کے اندر، 11ویں شریف کی محفلوں میں، آراس میں جب یہ حضرات جاتے ہیں تو ایٹ رینڈم ایکسٹمپوریلی فی البدی وہ خطاب فرمانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ختم نبوت کے حوالے سے انہیں کچھ تھوڑا بہت تیاری کا موقع ان چاہیے ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب یہ معاملہ قانونی آئینی طور پر سیٹل ہو گیا تو ہم نے کہا کہ اب اس مسئلے کی ضرورت نہیں رہی. لیکن وہ دیوبندی حضرات نے چالاکی اختیار کی، انہوں نے سوچا کہ ہمارے اوپر جو دھبا ہے تحذیر الناس کے حوالے سے اس کو دھونے کا یہ ہمارے پاس سنہرا موقع ہے. یہ جو اہل سنت ہیں یہ ذرا اس طرف سے بے خبر اور بے نیاز ہو گئے ہیں، تو چلو اب اس میدان میں اپنے جھنڈے گاڑ دو. انہوں نے اس کو اپنا ٹارگٹ بنایا، اس پر وہ ریسرچ شروع کی، کتابیں شروع کی، اس کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کی اس کا صحرا اپنے سر باندھا. اور اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ موجودہ تحریک سے پہلے یہ ایک طرح سے ہم اہل سنت جو ہیں اس سے بالکل خارج ہو گئے تھے. مجھے تحریک لبیک یا رسول اللہ سے جتنے بھی اختلافات ہوں، لیکن بہرحال دو چیزیں میں ان کا احسان مانتا ہوں. ایک تو یہ کہ ان کی اس تحریک کے نتیجے میں ختم نبوت کا جو ایشو جو ہمارے ہاتھ سے نکل چکا تھا وہ واپس ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم ماشاءاللہ بہت روشن خیال ہوتے ہیں نا اہل سنت. ہمیں کسی کی دل آزاری نہیں کرنی ہوتی، ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کسی کا دل دکھ جائے. تو اس لیے ہم وہ درود و سلام پڑھنا اور سرکار کے اس میں گرامی پر انگوٹھے چومنا وہ بھی آر سمجھنے لگے تھے. لیکن اس تحریک کے نتیجے میں اب وہ لوگ جو انگوٹھے چومنے کو آر سمجھتے تھے اب یا رسول اللہ کے نعرے لگانا باعث فخر سمجھتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کا بہرحال ان کو کریڈٹ دینا چاہیے، لیکن کریڈٹ کتنا ہے اور ڈسکریڈٹ کتنا ہے میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے یہاں پہ اختلاف نہیں پھیلانا، فساد نہیں ڈالنا. لیکن یہاں پر ایک بات اور میں کرتا چلوں. دیکھیے ابھی میں نے ذکر کیا کہ یہ قادیانیوں کے پیچھے نماز لوگ پڑھ لیتے تھے، غلط فہمی میں شکار ہو جاتے تھے اور اس طرح اپنے ایمان سے محروم ہو جاتے تھے. یہاں پر میں ایک جسارت کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا اس کے بعد میرا حشر کیا ہوگا، لیکن بہرحال عرض کرتا چلوں. ہم بچپن سے سنتے چلے آئے اپنے بزرگوں سے، اکابر سے، کہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہی سنتے چلے آئے. جو بزرگ حضرات ہیں وہ بھی یہ گواہی دیں گے، یہی سنا. اب مسئلہ اپنی جگہ پر کہ اگر کوئی شخص کسی گستاخ رسول کو مسلمان مان کے اپنا امام بنائے اور اس کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کے ایمان کی حالت کیا ہوگی، یہ مسئلہ اپنی جگہ پر. لیکن ہمارے اکابر نے، علماء نے، ہمارے بزرگوں نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ دیوبندیوں وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے.
آپ نے سنا تھا کبھی بچپن میں؟ اس حد تک نہیں. کبھی نہیں سنا تھا. صحیح. یہ ضرور سنا تھا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ نہیں سنا تھا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے بندہ کافر. میں مسئلے پر بحث نہیں کر رہا کہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میری یہ اوقات اور حیثیت نہیں، لیکن میں اپنے بزرگوں کے تدبر کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس مسئلے کو اس انداز سے اجاگر نہیں کیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ ضد میں آ جاتے ہیں اچھا جی کافر ہے تو پھر کافر ہی صحیح، ٹھیک ہے جی ہم تو کافر ہو گئے نا آپ کے نزدیک، ہم پھر انہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، انہی کے ساتھ جائیں گے، کم از کم وہ ہمارے ایمان پر تو کلام نہیں کرتے. تو بزرگوں نے ان تمام چیزوں کو دیکھا، سمجھا، حکمت عملی تیار کی اور انہوں نے ایک گائیڈ لائن دی اور بتایا کہ بس اس حد تک عوام کے اندر مسئلہ اجاگر کرو کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. آگے باریکی اور نزاکتوں میں مت جاؤ، ورنہ یہ عوام، یہ کلام، یہ جناب بالکل ہی راستے سے بھٹک جائیں گے، تمہارا ساتھ چھوڑ جائیں گے. تم جو واضح اور غالب اکثریت میں ہو تم اقلیت میں تبدیل ہو جاؤ گے. لیکن آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، میرا خیال ہے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے، آپ کا عوام سے شاید زیادہ بھی رابطہ ہو، تو کیا یہ تمام چیزیں اس طرح اجاگر کرنا کیا حکمت کے مطابق ہیں؟ کیا مصلحت کا تقاضا یہی ہے؟ ظاہر ہے کہ ہر ایک سے اس کے ظرف اور اس کے ذوق سماعت کے دائرے میں رہ کر بات کرنی چاہیے. اگر اس سے نکل کر بات کریں گے تو بات کتنی صحیح کیوں نہ ہو لیکن وہ الٹا نقصان دہ ہو جائے گی. تو یہی صورتحال اب تحریک لبیک کے حوالے سے ہو رہی ہے، جن کو ہم ماشاءاللہ اصطلاح میں کہتے ہیں نا کہ ہم تو ٹنا ٹن سنی ہیں. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹنا ٹن سنی ہونا بڑا باعث فخر ہے. معاف کیجئے، میں ایسا نہیں سمجھتا، اس لیے کہ ایسا سمجھ کے آپ اہل سنت کو روز بروز اقلیت میں تبدیل کر دیتے ہیں. وہ جو ہم 80 اور 85% ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، ایک تو اب وہ ہماری پرسنٹیج رہی نہیں، اس میں قصور کس کا ہے وہ بات اپنی جگہ پر، لیکن جو بہرحال سنی ہیں وہ بھی میرے اندازے کے مطابق اب اگر ہم ایگزیجریٹ بھی کریں، مبالغہ بھی کریں، تو 65% سے زیادہ نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ عددی طور پر اب بھی ہم زیادہ ہیں دوسروں کے مقابلے میں، لیکن وہ ریشو بہت کم ہو گئی ہے. لیکن اگر آپ وہ ٹنا ٹن سنیت کا معیار سامنے رکھتے ہیں تو ہم تو بہت ہی اقلیت میں آ جاتے ہیں، ہم تو کسی شمار قطار میں رہتے نہیں. تو اگر آپ کا ذوق اور آپ کا ایمان یہ کہتا ہے کہ عشاق رسول جو ہیں وہ کم روز بروز کم ہوتے جائیں، تو معاف کیجئے کم از کم میں اس بات کو اس طرح نہیں. آپ دیکھیے دیوبندی ہیں، تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں، ان کو جھڑکیاں بھی پڑتی ہیں، تانے بھی سنائے جاتے ہیں، لوگ ان کے اوپر اپنے گھروں کے دروازے ان کے منہ پر مارتے ہوئے بند کر دیتے ہیں، اپنی مسجدوں سے ان کو بے عزت کر کے نکالتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ان کا رویہ ہے وہ ان کی حکمت عملی ہے نا، وہ ان کا طریقہ واردات ہے. اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ وہ جو ہم درود و سلام پڑھنے والے، 11ویں منانے والے، پیر و فقیروں کو اپنے گھروں میں بلا کر دعائیں کرانے والے، ہم ہی ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں. یار یہ دیکھو ان کو ذاتی فائدہ کیا ہے، ان کو دنیا کا مطلب کیا ہے؟ ہم ان کو اتنا بے عزت کرتے ہیں، ان کے اوپر آوازیں کستے ہیں، ان کو اس طرح خراب کرتے ہیں، ذلیل کر کے بھگاتے ہیں. یہ پھر دوسرے دن پہنچے ہوئے ہوتے ہیں جی ہم تو اللہ رسول کی خاطر نکلے ہیں. تو بھئی ان کا عقیدہ جو بھی ہو، لیکن کم از کم ان کے اخلاص میں شک نہیں کیا جا سکتا. ذرا نرمی کا ایک پہلو پیدا ہوتا ہے اور ماشاءاللہ پھر وہ آگے بڑھتا ہوا جب بچوں میں پہنچتا ہے جن کے اندر وہ چیزیں اس طرح رسوخ نہیں پا سکی، وہاں پہ آ کے وہ بالکل ہی کایا پلٹ دیتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچے جو کہ ان والدین کی اولاد ہیں کہ اگر کبھی مسجد میں کوئی دیوبندی وہابی آ جاتا تھا تو مسجدیں دھونے بیٹھ جاتے تھے، اب وہ خود ان بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ سب بستہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. تو معاف کیجئے، یہ میں نے وہ باتیں کی ہیں جو سب آپ جانتے ہیں، اور جو باتیں آدمی جانتا ہو وہی بار بار سننی پڑے تو بڑی بیزاری ہوتی ہے، مجھے اس کا بھی اندازہ ہے. لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ ختم نبوت کے حوالے سے اگر ہمیں حسن اتفاق سے موقع ملا ہے کہ ہم
یہ اس کا صحرا واپس اہل سنت کے سر باندھ سکتے ہیں جو حقیقتاً ہمارا ہی کردار تھا اس میں، ہم اس کو واپس لے سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں حکمت عملی طے کرنی چاہیے. وہ کیا؟ میری رائے یہ ہے، میں کوئی فیصلہ نہیں سنا رہا، محض رائے کا اظہار کر رہا ہوں. اور چلیے لگے ہاتھوں ایک بات کرتا چلوں، رائے میں اور فتوے میں جو فرق ہوتا ہے وہ میں نے ایک دفعہ اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے سمجھا. وہ کیسے؟ وصال سے چند ماہ پیشتر ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کی مسجد میں داخلے پر آنے پر پابندی لگائی تھی، کیونکہ وہ وقت ایسا تھا کہ عورتیں ویسے تو گھر سے نکلتی نہیں تھیں، ایک مسجد ہی کا عذر ہو سکتا تھا، تو وہاں سے اگر خرابی ہوتی تو ظاہر ہے اسے بہت مسائل ہو سکتے تھے. تو انہوں نے یہ راستہ بھی بند کیا اور مسجدوں میں آنے پر پابندی لگا دی. لیکن آج جب عورتیں ہر جگہ پہ ہیں، وہ بازاروں میں بھی ہیں، وہ آفیسز میں بھی ہیں، تفریح گاہوں میں بھی ہیں، ہر جگہ ہیں، تو اب مسجد میں ہی آنے پر پابندی ہو تو یہ بات ذرا محل نظر ہے، اس پر علماء کو غور کرنا چاہیے. اب یہ بات بڑی معقول لگی مجھے، میں نے کہا بھائی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، یہ تو بالکل سیدھی سی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے لیے پھر آپ کو فتویٰ دے دینا چاہیے کہ بھئی اب عورتوں کا مسجد میں آنا یہ ممنوع نہیں ہے، یہ بالکل صحیح ہے، جائز ہے، بلکہ مستحب ہے، بہتر ہے، افضل ہے. میں نے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا جتنا اس وقت دیکھا. لیٹے ہوئے تھے، غصے میں اٹھ کے بیٹھ گئے، مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر کے فرمایا کہ تم مجھے یہ بتا رہے ہو میں حضرت عمر فاروق کے خلاف فتویٰ دے دوں. اچھا میں حیران پریشان، ابھی خود فرما رہے تھے، اب میں نے کہہ دیا تو یہ ناراض ہو گئے. تو وہ میرا کنفیوژن دیکھ کے سمجھ گئے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ڈانٹ کس بات پہ پڑ رہی ہے. تو پھر انہوں نے مجھے سمجھایا، انہوں نے فرمایا کہ بیٹے کسی بھی شخص کو یہ اجازت کیسے دی جا سکتی ہے کہ وہ عمر فاروق جیسی ہستی کے خلاف فتوے جاری کرے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان حالات میں علماء کو مل بیٹھ کے غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے اور مشترکہ حکمت عملی کا اعلان کرنا چاہیے. تو میں اس حوالے سے کوئی بھی اس حوالے سے فتویٰ نہیں دے سکتا، بلکہ اس پر صرف بدلتے ہوئے حالات کے تحت وہ رائے دی جائے گی اور اس کے لیے حکمت عملی ترتیب دی جائے گی. تو معاف کیجئے، میں بھی اسی پس منظر میں عرض کر رہا تھا کہ میں حکمت عملی کا نام دے رہا ہوں. اب ایک طرف ختم نبوت کا علم اٹھایا ہوا ہے تحریک لبیک والوں نے، اور دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ وہ جو دوسرے مذہب لوگ ہیں انہوں نے عالمی تحریک ختم نبوت اور فلاں فلاں آفیسز بھی کھولے ہوئے ہیں، لٹریچر بھی ہے، ان کی تنظیمیں بھی ہیں، ان کے آفیسز بھی قائم ہیں، اور جناب وہ سب کام کر رہے ہیں. اب اگر ہم ٹارگٹ بنائیں ان کی کوتاہیوں کی وجہ، تحریک لبیک کی حکمت عملی سے مجھے بہت جگہ اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کی وجہ سے اگر میں ٹارگٹ بناؤں تحریک لبیک کو تو ہماری توانائیاں آپس میں ضائع ہوں گی. اور ماشاءاللہ وہاں پر جو لوگ ہیں ان کو کوئی اور کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے ہی لوگوں پر وہ اپنا زور بیان صرف کریں. سوشل میڈیا دیکھ لیجئے، اور جو بھی ان کی طرف سے جو کچھ آتا ہے وہ سب کچھ وہ طعن و تشریح ہوتی ہے، الزامات ہوتے ہیں، تنقید ہوتی ہے، تبصرے ہوتے ہیں، تو اپنوں پر ہوتے ہیں، دوسروں کو تو انہوں نے گویا بالکل ہی منظر سے غائب سمجھ لیا ہے. تو اس لیے ہم اہل سنت کی توانائیاں ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. بہتر یہ ہے کہ اگر ہم ان کی حکمت عملی، ان کے طریقہ کار سے اتفاق نہیں رکھتے تو ہم انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ان سے تعارض نہ کریں، ان سے اختلاف نہ کریں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ کر ہم خود کام کرنا شروع کر دیں. اس میں دراصل ایک خرابی یقیناً ہے، اس میں ہم اس انداز سے کام نہیں کر پائیں گے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ انفرادی طور پر آدمی اس پیمانے پر کام نہیں کر سکتا جتنا وہ اجتماعی اور تنظیمی طور پر کر سکتا ہے. اب اگر آپ کوئی تنظیم بنانے بیٹھے اس حوالے سے تو تحریک والے سمجھیں گے کہ ہم ان کو کارنر کرنے کے لیے، ہم ان کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، تو ان کی طرف سے پھر شدت آ جائے گی، اور پھر بہرحال کب تک صبر و تحمل کا دامن پکڑا جائے گا، بالآخر یہاں سے بھی کوئی جواب جائے گا اور پھر آپس میں وہ شروع ہو جائے گا سلسلہ. تو یہ ایک نقصان تو بہرحال ہے
کہ ہم اس پیمانے پر کام نہیں کر پائیں گے جس پیمانے پر ہمیں کرنا چاہیے، جو وقت کی ضرورت ہے، لیکن اگر ہم اس حکمت عملی کو اپنائیں تو عین ممکن ہے کہ کچھ عرصے کے بعد خوش تحریک کے لوگ سوچنے لگیں کہ اب وہ ایک جمود کی طرف آ گئے ہیں، اب ان کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو رہا، اب ان کے ہم نوا جو ہیں وہ طاقت نہیں پکڑ رہے، تو اس لیے وہ سمجھیں کہ نہیں، ان کو دوسرے جو اہل سنت کے لوگ ہیں ان سے ذرا پینگیں بڑھانی چاہیے اور ان سے رشتے استوار کرنے چاہیے۔ تو یہ ایک پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ والی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کم از کم ہم اپنے ضمیر سے اور اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے کہ ہم نے کام کیا ہے، ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے گھر میں بیٹھے نہیں رہے، جو ہماری اوقات تھی، جو ہماری حیثیت تھی، ہم نے اس کے مطابق کام کیا ہے۔ تو آپ کا ادارہ ہے، آپ کے وابستگان ہیں، اور الحمدللہ آپ نے اس سلسلے میں پہلے خدمات پیش کی ہیں، آپ نے زخم بھی کھائے ہیں، گولیاں بھی کھائی ہیں، خون کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے۔ تو اگر آپ اس سلسلے کو جاری رکھیں اور ہم جو دیگر آپ کے ہم نوا ہیں ان سے ذرا رابطہ رکھیں، تنظیم نہ بنائیں، اگر تنظیم بنائیں گے تو وہی خطرہ درپیش ہو جائے گا، لیکن ایک ورکنگ ریلیشن شپ، ایک ان کے ساتھ طریقہ کار میں اشتراک عمل ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے بہتر نتائج ضرور نکلیں گے۔ ورنہ تو آپ جانتے ہیں کہ جو بد مذہب لوگ ہیں وہ ہم سے ہر میدان میں اتنے آگے ہیں کہ اگر ان چیزوں کا ذکر کیا جائے تو شاید ہمیں بہت ہی شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑے۔ آپ خود سوچئے، ایک دارالعلوم کراچی سے جتنے طلباء ایک سال میں فارغ التحصیل ہوتے ہیں، کیا آپ کے پورے صوبہ سندھ سے اتنے ہوتے ہیں؟ یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے۔ لیکن ان چیزوں کو میں زیادہ ہائی لائٹ اس لیے نہیں کرتا کہ اس سے مایوسی پھیلتی ہے، اور مایوسی سے یا تو آدمی کے اندر ایک عزم اور ہمت پیدا ہو اور وہ جناب لنگر لنگوٹ کس کے نکل کھڑا ہو، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں، لوگ پھر ہمت ہار جاتے ہیں اور جو کچھ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو اس طرح اجاگر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ امید کے چراغ روشن کرنے چاہیے۔ ختم نبوت کے حوالے سے اگر ہمارے مدارس کے اندر ایک علیحدہ موضوع یہ باقاعدہ رکھ دیا جائے، ایک سبق، چاہے وہ ہفتہ وار ہو، روزانہ کا نہ ہو، کیونکہ جی سلیبس کا حصہ بنایا جائے، لیکن چونکہ یہ اتنا بڑا موضوع نہیں ہے کہ جس پر سارا سال روزانہ لیکچر دیے جا سکیں، اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس موضوع پر اتنا لٹریچر بھی نہیں ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر آپ سلیبس ترتیب دے سکیں۔ اس لیے ابتدا میں، شروع میں آپ ہفتہ وار لیکچر رکھیں، اور پھر جو لیکچر دیے جائیں وہ آپ کے اساتذہ وہ تیاری سے دیں، اور ان کو کتابی شکل میں محفوظ کیا جائے، اور ان کو پرنٹ کیا جائے، اور ان کو پھر آگے پبلسائز کیا جائے، ان کو عام کیا جائے۔ تو اس سے بھی پتہ چلے گا کہ تحریک ختم نبوت میں آپ کا کردار کیا ہے۔ آپ کے مدارس میں سے بچے جو پڑھ کے نکلیں گے تو وہ ختم نبوت پر ان کی معلومات جو ہیں اتنی ضرور ہوں گی، کیونکہ عام طور پر لوگ جو ہیں یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو کچھ بھی یہ مرزائی کہتے ہیں اور جو کچھ بھی وہاں پر اپنے دلائل کی بنیاد بناتے ہیں، عوام اس سے بالکل بے خبر ہے، ان کو پتہ ہی نہیں وہ ہے کیا، چکر کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اگر ہمارے طلباء کی معلومات میں ہوں گی اور وہ پھر باہر نکل کے ذرا عوام کی رہنمائی کر سکیں گے تو یہ ہر دو طریقوں سے، ایک تو وہ تحریر و تقریر میں ان کا مقابلہ کر سکیں گے، اور دوسرا یہ کہ وہ جو ہمارے جو لیکچرز دیے جا رہے ہیں وہ ہمارے پاس وہ کتابی شکل کے اندر چیزیں آتی رہیں گی، اور اس میدان میں جہاں ہم نے ظاہر ہے کہ علم غیب اور حاضر و ناظر اور ان تمام موضوعات پہ ماشاءاللہ کتابیں اور پورے دفتر موجود ہیں، تو اس طرح رفتہ رفتہ ختم نبوت پر بھی ہمارا لٹریچر سامنے آ جائے گا اور ہم اس حوالے سے شرمندہ نہیں ہوں گے۔ مجھے تو بس اتنی ہی گزارشات پیش کرنی ہے، لیکن آپ چونکہ میدان میں کام کر رہے ہیں تو اس میں اگر کوئی ترمیم و اضافہ ہے تو وہ حالات کے پیش نظر آپ بخوبی کر سکتے ہیں۔ میں نے تو صرف مشورے دیے ہیں، ان مشوروں کو بہتر شکل دینا یہ یقیناً آپ کا کام ہے، اور جب آدمی کسی تجویز کو عملی جامہ پہناتا ہے تو اس میں کچھ پھر رکاوٹیں بھی آتی ہیں، پھر ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے حکمت عملی میں کچھ تبدیلی بھی کرنی پڑتی ہے۔
یہ تمام چیزیں یہ ہمارے سامنے ہیں. انشاءاللہ العزیز آپ کا عزم و ارادہ ہوگا، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، آقا کریم کی توجہ ہوگی، راستے آسان ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نعرہ رسالت. حضور کریم نوازی مہربانی فرمائی. انشاءاللہ جو آپ نے فرمایا انشاءاللہ اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں گے. 27 اور 28 اکتوبر کو الحمدللہ ہم نے ختم نبوت کورس رکھا 2 روزہ، اور اس میں علماء کرام کے لیے اور جو اس پہ کام کرنے والے حضرات، اور اللہ کی کرم نوازی یہ ہے کہ اس دفعہ جسٹس ریٹائر میاں نذیر اختر صاحب، عرفان محمود برق صاحب، متین خالد صاحب اور پیر سید غلام رسول قاسمی صاحب، ماشاءاللہ آپ بھی تشریف لا رہے ہیں اس ختم نبوت کورس میں. مجھے حضرت مفتی جان محمد نعیمی صاحب نے یاد تو فرمایا ہے، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں پوری کوشش کرتا ہوں، لیکن جہاں پہلے وعدے کیے ہوئے تھے انہوں نے مجھے اسپیئر نہیں کیا، تو میرا ذرا محل نظر ہے ابھی حاضر ہونا. اگر آپ تشریف فرما ہوئے تو ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی. ڈاکٹر سید محبوب الحسن شاہ بخاری صاحب، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، اور بہت ماشاءاللہ احسن طریقے سے ختم نبوت پر آپ لیکچر بھی فرماتے ہیں، اور سیکولرزم کے اوپر آپ کے لیکچر جو ہے ہمارے پاس چل رہے ہیں، کیونکہ آپ ایک انٹرنیشنل اسکالر ہیں، مختلف ملکوں میں آپ کے لیکچر ہوتے ہیں، کراچی یونیورسٹی میں ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں. تو اللہ کا کرم ہے کہ ایک ٹیم بن کے ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں. جرمنی میں ہمارے ایک ساتھی ہیں علامہ محمد نوید صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. تو ختم نبوت جو کورس ہے اس میں انشاءاللہ وہ بھی اس دن ہمارے ساتھ لائیو ہوں گے. ان کا جو موضوع ہوگا وہ یہ ہوگا کہ قادیانیت جرمنی میں کس طریقے سے کام کر رہی ہے. ہیڈ کوارٹر ہے ان کا، وہ جی ہاں وہ ہیڈ کوارٹر ہے. اور علامہ محمد دین سیالوی صاحب وہ انشاءاللہ برطانیہ سے، وہ انہوں نے فرمایا تو ہے کہ وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے، کوشش وہ کر رہے ہیں کہ اس کورس میں وہ وہاں سے. تو آپ دعا فرمائیں کہ اصل میں ہمارے حضرات جو آپ نے فرمایا کہ کام تو کر رہے ہیں ہر کوئی، مگر اجتماعی طور پر اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا. تو ہمارا اس میں مین یہی ہے کہ اگر آپ تشریف فرما ہوئے تو ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی. کم از کم کراچی کے سطح پہ جتنے علماء کرام ہیں اور ختم نبوت پہ کام کرنے والے ہیں، اور پنجاب میں جو ہیں، میری کوشش یہ ہے کہ ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے، اور ان سب سے یہ کہا جائے کہ یہ ذمہ کام ہو کہ کون کیا کام کرے، کس کو کس سطح پہ کام کرنا چاہیے، تقسیم کار ہو. مثال کے طور پہ پچھلی دفعہ ایک بات آئی کہ ہم عیسائیوں کو ہم کیوں نہ ان کو اپنے ساتھ ملائیں کہ بھائی ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ان کی عزت و تکریم بھی کرتے ہیں، تو مگر عیسائیوں نے، آپ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو توہین ہو رہی ہے مرزا کی طرف سے، اس پہ آپ کا کیا اسٹیپ ہے؟ آپ بلکہ ان کو فیور کرتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم ہم ان کو بھی اپنی طرف ملا سکتے ہیں. باقی بہت سارے پلیٹ فارم ہیں. یہ ان کی ہیومینٹی فرسٹ جو ایک آرگنائزیشن ہے وہ پورے پاکستان میں جس طریقے سے کام کر رہی ہے اور لوگوں کو قادیانی بنا رہی ہے، تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کر سکے. تمام حضرات کو بہت بہت شکریہ تشریف لائے. کہ شاہ صاحب دعا فرمائیں گے. جی مجھے دے دیں. حضرات گرامی، دعا اختتامی آئٹم ہوتا ہے، لیکن ہمارے شہید گاندھی صاحب نے جو ہم پر کرم فرمایا اور اپنے دورے میں ہمارے لیے یہ وقت نکالا، تو یہ لازم ہے کہ ہم انتہائی اخلاص کے ساتھ حضرت کی بارگاہ میں سپاس گزار ہو جائے اور شکریہ کے کلمات کہہ پائیں یا نہ کہہ پائیں، احساس کا جو تبادلہ ہے وہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہم بہت مشکور ہیں
قیادت نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اقبال میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو پہلو اس وقت حضرت نے بیان فرمایا ہے اس کو سوچنے اور سمجھنے کی توفیق اللہ رب العالمین ہم سب کو عطا فرمائے، اور ہمارے قاری صاحب جو اتنی ذمہ دارانہ اس وقت یہ کاوش کر رہے ہیں، اس کو ان کی سعی کو صحیح مشکور سے تبدیل فرمائے، اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ختم نبوت کے حوالے سے ان کے ہر کام کو جو برکت ہے، لفظ برکت یہ ایک بڑا مختلف لفظ ہے، ہم اس کا استعمال کرتے ہیں کہ پروردگار جب کسی پر کرم فرماتا ہے اور برکت عطا فرماتا ہے تو وہ انعام کو ضرب در ضرب در ضرب انفینٹی کر کے عطا فرمانے پر قادر ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے قاری صاحبان کو جو کچھ بھی ان کی محنت ہے اس کو ضرب در ضرب کر کے اس کا نفع اور اجر عطا فرمائے۔ ہمارے حامد سعید کاظمی صاحب نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ اپنی جگہ بڑی مضبوط باتیں ہیں، لیکن اس میں اگر حضرت اجازت دیں تو ایک جملہ میں عرض کر دوں، وہ یہ کہ ہم عوام اہل سنت کو پچھلے 100 سال میں کہ لڑکی کے لیے تیار کرنے پر آمادہ کیا گیا ہے، ہم مذہب سے دور تر کیے گئے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت آئے تو اس کے لیے ہمارا ضمیر تیار نہیں ہوتا، اور قادیانی اپنی دولت کے ڈورے ہم پر برسانا شروع کر دیتا ہے۔ لہذا ایسی کوئی تنظیم، ایسا کوئی راستہ بھی اختیار کیا جانا چاہیے کہ اگر تجھے ملازمت چاہیے تو ہم دلوائیں گے، قادیانی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر بزنس کرنا ہے تو غیر سودی قرضہ ہم پیش کرتے ہیں، کسی قادیانی کے آگے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اپنوں میں رشتہ نہیں مل رہا تو قادیانی بچیاں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے یہ انتظام کیا ہوا ہے۔ اور اس طرح سے نوجوان نسل کی وہ تمام ضروریات جو قادیانیوں نے اپنے حوالے کر لی ہیں ہم اس کی طرف متوجہ ہوں، لیکن اس کے لیے بہرحال فنانس کا ہونا انتہا سے زیادہ ضروری ہے۔ صرف لکھنے پڑھنے سے یہ معاملہ اتنی آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ بہت کچھ کہا گیا، بہت کچھ الحمدللہ لکھا بھی جا چکا ہے اور لکھا جاتا بھی رہے گا، جیسا کہ ابھی ہمارے شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا، تو اور اس کے لیے بھی یہ لیکچرز جمع کیے جائیں گے اور سارا کچھ ہوگا۔ تو ایک جملہ عرض کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے شاہ صاحب کہ دو باتیں اس کی، ایک اس کا دعویٰ کہ وہ مسیح موعود ہے، تو جناب اس کی ترتیب میں ایک جملہ کہ اگر وہ مسیح موعود ہے اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح کے تشریف لانے کے بعد قیامت ہی آنی ہے، تو کتنے عرصے بعد آنی ہے یہ بھی احادیث مبارکہ سے اندازے ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ 100 سال تو گزر گئے، مسیح آ بھی چکا اور اب تک قیامت کے آثار بھی پیدا نہیں ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول ہے تو وہ جو اقصا میں نہ تھا، یہ میرا مصرع ہے، وہ جو اقصا میں نہ تھا اس کی نبوت جھوٹی، یہ کہیں بیان نہیں ہوتا، یہ خصوصی کرم ہے۔ جب میں وہ خیر المصدق درمد میلاد کامل صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا تھا تو اس میں یہ ایک جملہ کرم ہوا اور عطا ہوا کہ سارے نبی آئے مسجد اقصی میں اقتداء کے لیے،
اس کا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ یہ بھی رسول اللہ کے پیچھے اس دن نماز میں شامل تھا، تو جب تو وہاں نہیں تھا تو اب کیسے نبی ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے قاری صاحب اور آپ سب حضرات پر اپنی رحمت و کرم کا نزول فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، ختم نبوت پر ہم سب کو ناصر فرمائے، اور اس پر صرف یہ نہیں کہ جی جان دے دینا ہے، محمد رسول اللہ کے غلاموں کو جان نہیں دینا ہے، جان کی ضرورت پڑے تو دینا ہے، اور ہم تیار ہیں دفاع ختم نبوت کے لیے زندہ رہ کر کے پوری توانائیوں کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں اپنا نام لکھوانے والوں میں۔ اے اللہ ہم پر کرم فرما اور ہم کو توفیقات میں اضافہ فرما کہ وہ ہم پر رحم فرماتا رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کی ختم نبوت کے حوالے سے جو مواقع آتے جائیں ہمارے ہاتھ، ہم ان کو پوری طرح سے اپنی ذمہ داریوں کو، توانائیوں کو سب کر کے وہ پورا کریں۔ اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بيدك الخير انك على كل شيء قدير، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔